بسم الله الرحمن الرحيم صلوات پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ میں اپنی جانب سے اللہ جانے کیا پڑھتا، بانی عشرہ کی خواہش ہے کہ پوری مجلس مسجود وفا کے نام سے منسوب کی جائے۔ فضائل بھی سرکار کے پڑھے جائیں اور مصائب ظاہر ہے انہی کے ہوں گے۔ جہاں جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں جو ارسال کروں وصول کیجئے، ہر حرف کتاب دل پہ لکھیے، سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے کہ پتہ چلے کہ عباس کی وفا کو سجدہ کرنے والوں سے خطاب ہے میرا۔ سورہ آل عمران کی آیت سے تبرکاً آغاز کرنے لگا ہوں۔ صرف سورہ آل عمران میں نہیں، سورہ حدید میں بھی یہی آیت موجود ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اے رسول اپنی پاکیزہ زبان سے اعلان فرما دیجئے، فضل ید اللہ کے پاس ہے۔ کوشش کیجئے گا مجھے افسوس نہ ہو کہ میں نے غلط موقع پہ غلط چیز شروع کر دی۔ ان الفضل بید اللہ، ید اللہ کے پاس ہے فضل، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ میں ملک اور سائیں خواہی ترجمہ بدل دیتا ہوں تاکہ دونوں گھر راضی ہو جائیں۔ ظاہر بھائی، قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے میں نے کہا فضل ید اللہ کے پاس ہے، اب میں کہہ رہا ہوں فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب میرے سامعین کی، اہل اسلام کی مرضی ہے، ہاتھوں والا اللہ پسند ہے یا اللہ کے ہاتھ پسند ہے؟ ان الفضل بید اللہ، فضل ید اللہ کے ہاں ہے، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فضل، اور بس اب یقیناً ہر شخص کی توجہ ہے میری طرف، فضل ید اللہ کے پاس ہے، اور جس کا ذکر مجھے کرنا ہے وہ ابو الفضل ہے۔ اللہ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اور ہاں، اگر کسی جاہل نے آپ کو غلط راستے پہ ڈالا ہے تو غلط فہمی دور کر دیں۔ جاہل نما عالم یہ کہتے ہیں کہ سرکار کا ایک بیٹا تھا فضل، اس وجہ سے کنیت ہے ابو الفضل۔ غلط،
پہلی بات یہ ہے کہ اگر بیٹے کے نام سے کنیت ہوتی تو پھر ابو محمد ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سرکار کے بڑے فرزند کا نام محمد ہے، فضل تیسرے نمبر پہ ہے۔ اور پھر پتہ ہے ابو الفضل کس دن سے کہا گیا عباس کو؟ 26 ہجری 4 شعبان، مسجد میں ہے خیبر شکن، فضہ دوڑی دوڑی آئی، بسم اللہ تجیب لائیے، اسی جملے کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آگے میں نافلہ پڑھتا رہوں گا۔ پھر غور کر لیں، 26 ہجری 4 شعبان، زینت مسجد میں ہے، جناب فضا بھاگی بھاگی آئیں، دیکھ کے سلام کیا، حنیًا لکا یا امیر المومنین جاؤ الذی کنت تنتظرہ، یا علی مبارک ہو وہ آ گیا جس کے آپ منتظر تھے۔ پتہ نہیں میں نے جنگل میں کہا ہے فکرہ یا آبادی میں، ماننے والوں سے یا سوچ کے مریضوں سے، جس کا انتظار مصطفیٰ کرے، جس کا انتظار پردے میں کبریا کرے، وہ علی عباس کا منتظر۔ تحلل وجہ امیر المومنین سرورا، علی کا چہرہ گلنار ہو گیا، کھل گیا، جلدی سے آئے۔ شام والی نے اٹھایا ہوا تھا عباس کو، پیش کیا، امر لسانہ علی عینیہ واذنیہ وشفتیہ، لسان اللہ نے اپنی زبان عباس کی آنکھوں پہ پھرائی، کانوں پہ پھرائی، لبوں پہ پھرائی۔ پتا تھا کہ ہم جیسے بے علم پیدا ہوں گے 14ویں 15ویں صدی میں۔ پوچھا زینب نے، یا بتا ما تصنع، بابا یہ کیا کر رہے ہیں، زبان کیوں پھیری؟ کہا کہاں پھیری؟ بابا آنکھوں پر، کانوں پر، ہونٹوں پر۔ فرمایا اس لیے لِیَرَ الْحَقِّ وَيَسْمَعَ الْحَقِّ وَيَنْطِقَ الْحَقِّ، آنکھوں پہ پھیری تاکہ حق کو دیکھے۔ جیتے رہو۔ کانوں پر پھیری تاکہ حق سنے، لبوں پہ پھیری تاکہ حق بولے۔ ٹھیک ہے بابا یہ تو کر لیا آپ نے، نام اس کا میری اماں تجویز کر کے گئی تھی، آپ بھی تو میرے بھائی کو کچھ عطا کریں۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اور سائیں خواج کے اس بارگاہ کے ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کی ذمہ داری لے کر کہہ رہا ہوں۔ علی جھکے، عباس کی پیشانی چومی اور کہا تیری ماں نے اسے عباس کہا، میں اسے ابو الفضل کہہ رہا ہوں۔ اللہ پہلے دن چند منٹ ظاہری عمر ہے سرکار کی، اور اس وقت جس کے لیے لفظ فضیلت خلق ہوا وہ علی کہہ رہا ہے، یہ ابو الفضل ہے۔ نہیں، جو عباس کی عزت کرتا ہے علی کا بیٹا سمجھ کر بے شک چلا جائے یہاں سے۔ ہمارا مذہب رشتوں کے حوالوں سے عزت نہیں کرتا۔
کیا کام ہے؟ ہم رشتوں کے حوالوں سے ظہیر بھائی عزت نہیں کرتے، ہم استحقاق کو دیکھتے ہیں۔ رشتے دائے رشتے میں رسول کا چچا کیوں نہ ہو، اگر یہاں ایمان نہیں ہم لعنت کرتے ہیں۔ نہ نسب ملتا ہو، نہ حسب ملتا ہو، نہ زبان ملتی ہو، نہ بولی ملتی ہو، اور دل کی بستی میں 14 بستے ہوں تو ہم منا کہتے ہیں۔ ہاں یہ تو اس لیے بعض اوقات ایسے موضوعات پہ میں بولنا پسند کر لیتا ہوں تاکہ پتہ چلے سردار صاحب یہ ہستیاں مجہول القدر ہیں جن کی قدر پہچانی نہیں گئی، پتہ ہی نہیں زمانے کو عباس کیا ہے۔ عوام سے میں کیا شکوہ کروں، بڑے بڑے علماء کو نہیں خبر ہو سکے یہ عباس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، علی کا ایک بیٹا تھا، علی جسے ابو الفضل مانے، خود علی ذوالفضل ہے۔ اور امجد عباس کے لیے کہہ رہا ہے ابو الفضل۔ نہیں آؤ میں تمہیں پہلے تھوڑا راستہ بنا کے دوں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں ملک اور فضل کیا ہے، تو بس جب سمجھ میں آئے کہ یہ فضل ہے فوراً سمجھ لینا کہ عباس ابو الفضل۔ جیسے دیکھیں علی کا سردار صاحب لقب کنیت ابو تراب، تراب کا باپ، تو پہلے تراب کو سمجھنا چاہیے۔ تراب کی حقیقت جانتے ہو؟ اس کے قبضے میں یعنی مٹھی بھر تراب میں آدم میں نسل چھپا رہتا ہے۔ مٹھی بھاری خاک اٹھائی گئی تھی نا لاہور والوں، اور آدم بنا دیا گیا تھا۔ تو جس کے قبضے بھر میں مٹھی بھر میں آدم نسل سمیت چھپا ہے، پوری تراب میں کیا کیا ہوگا، اور پھر اس کا ابو ہے علی۔ اللہ۔ تو اسی طرح جب فضل سمجھ میں آئے تو پھر سوچنا کہ اس کا ابو، اس کا باپ ہے عباس۔ بتاؤں سورہ نمل، کون سا سورہ؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اللہ کہتا ہے جب سلیمان داؤد کا وارث ہوا، اس نے پہلی تقریر میں کہا، لوگو ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا، وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور کل شے میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ ملا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ فضل مبین ہے۔
اب سلیمان بن داؤد کے پاس جو ہے وہ ہے فضل. اللہ اور عباس ہے ابو الفضل. اس کے سلیمان کی ظہیر بھائی ہواؤں پہ حکومت، بادلوں پہ سواریاں، جنات پہ حکومت. خوب یاد دلایا تھا تم نے اسی آیت کا بالکل اگلا حصہ، لہو الفضل المبین، اور اگلا لفظ حشرا لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. اللہ کہتا ہے سلیمان کا لشکر تھا، جنات، انسان، پرندے، جس کو فضل ملا. جنات اس کے لشکری ہیں. میں پوری جائیداد دے دوں گا، کائنات کے عالم مل کر مجھے بتائیں کبھی کسی جن نے سلیمان کی پناہ مانگی ہو. دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دوں. پچھلے محلے والوں، ہاں جو ادراک جمع ہوا ہے سردی میں اسے ذرا مودت کی تپش سے پگھلاؤ. سلیمان کے لشکری ہیں جن. کسی جن نے مصیبت میں سلیمان کی پناہ میں آنا پسند نہیں کیا. سلیمان سے جن بغاوت تو کرتے رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پناہ میں نہیں آئے. اور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ہے ابو الفضل. سید مہدی بحر العلوم لکھتے ہیں کہ ظافر جن پر جب کوئی مشکل آتی تھی وہ سوموار کی شام کو عباس کو استغاثہ کرتا تھا. جیتے رہو. ہاں ہاں میں راضی تم سے، تم نے اپنی سماعتوں کا حق ادا کر دیا. ہاں تم نے مودت کی زکوٰۃ دے دی جو عباس سے رکھتے ہو. جس شیر سے شیر بھی ڈرتے ہوں، اسے آخر بطول نام رکھ کے گئی ہے تو کچھ سوچ کے رکھا ہے. اللہ جو ہاں اور اب جو ملک عباس آج کہنا چاہ رہا ہوں، ہاں ایک جملے میں اور ایک ربائی کی صورت میں میں بتانے لگا ہوں. علامہ اسد ہاشمی لکھ رہے ہیں عباس کا نام 4 حرفوں سے بنا ہے، عین بے الف سین. وہ کہتے بالعین علیم بالملموت والعدوى وبالباء بصیر بالحل والشفاء. خدا کی قسم ملک اور میرا دل چاہتا ہے میں اڑ جاؤں، یہیں سے اڑ جاؤں. وبالالف عامر بالقضاء وبالسین سر المرتضى. جو پہنچ گئے ہیں سمجھ میں آ گئی ہے ان کے، یقیناً انہیں میں کہتا ہوں واہ. ہاں اب دیکھو نا، اس نے عین سے عباس کو علیم لکھا، بے سے بصیر لکھا، الف سے عامر لکھا، سین سے سر. علیم عالم نہیں، علیم بہت بڑا جاننے والا. بصیر صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی دیکھنے والا. عامر امر کرنے والا، حکم دینے والا. سر راز. اب سنو، وہ کہتے ہیں بالعین علیم بالملموت والعدوى. وہ کہتے ہیں عین بتاتی ہے
کہ عباس عالم نہیں علیم ہے مشکلوں کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ عالم نہیں علیم ہے مشکلات کا والادوا بیماریوں کا. یعنی چاہے کسی کو مشکل گھیرے نہ گھیرے عباس کو پتا ہے مشکل کہاں ہے, کسی کو بیماری لگے نہ لگے عباس کو پتا ہے بیماری کہاں ہے. وہ بالبائے بصیر بالحل والشفا, اور بے سے بصیر ہے مشکلیں حل کرنے میں اور شفا عطا کرنے میں. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ جی جی چند لمحے خدا کے لیے منت کرتا ہوں تمہاری, ہاتھ جوڑتا ہوں, چند لمحے نہیں تھکنا, ورنہ عباس کو خراج پیش کرنے میں خیانت ہو جائے گی, نقص رہ جائے گا, اور میں نقص چھوڑنا نہیں چاہتا. وب اور الف سے کیا ہے عامر, کس چیز کا خود سمجھنے کی کوشش کرنا. وہ بالالف عامر بالقضاء, کہتے الف بتاتی ہے عباس قضاء کو حکم دینے والا ہے. ارادے مشکلات کا علیم بھی ہے, حل کرنے میں شفا عطا کرنے میں بصیر بھی ہے, قضاء کو حکم دینے والا ہے. ایک ہوتی ہے قدر, ایک ہوتی ہے ظہیر بھائی قضاء. قدر تقدیر کو کہتے ہیں, اسے ہم بھی بدل سکتے ہیں, کبھی دعا سے, کبھی صدقے کے 5 روپے دے کر. تقدیر ہم بھی بدل سکتے ہیں. قضاء وہ ہوتی ہے جو بدلتی نہیں. علی کا بیٹا اسے حکم کرتا ہے بدل. اللہ 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 جو قضاء کو امر کرتا ہے عباس. اور سر اٹھانا, اور سین کس چیز کی دلیل ہے ملک اور کہتے ہیں وہ بسین صحیح خواج بسین سر المرتضی. وہ کہتے ہیں سین بتاتی ہے عباس راز ہے مرتضی کا. یوں سمجھنا آئے تو تیرے رسول کی حدیث ہے کہ الولد سر لابی ہے, ہر بیٹا راز ہوتا ہے اپنے باپ کا. اور اب اللہ جانے کس کا کلیجہ چھلنی ہوگا اور کس کے رخسار پہ گلاب کھلے گا. عباس راز ہے علی کا. علی کیا ہے میں 73 فرقے کی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں. رسول نے کہا تھا یا علی انت سر اللہ فی العالمین, اے علی تو عالمین میں اللہ کا راز ہے. علی حق 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 علی حق. نعرہ حیدری, 3 نعرے لگانے ہیں اور ہر نعرہ ہر نعرے سے بلند ہوگا. نعرہ تکبیر.
یک زباں ہو کے بلند ترین نعرہ ہو اس بارگاہ ابوالفضل کا، نعرہ حیدری! یا علی یا علی انت سر اللہ فی العالمین، اے علی تو عالمین میں، تمام جہانوں میں اللہ کا راز ہے، اللہ کے راز کا نام ہے عباس۔ ارادے علی اللہ کا راز، عباس علی کا راز۔ علامہ اسد ہاشمی کہتے ہیں، اور خوشی مجھے ملک اور اسری بھی زیادہ ہوئی کہ ایک ہاشمی عالم نے لکھا، کیونکہ خود ہاشمی ہوں، ہاں قوم پرست ہونا چاہیے بندے کو ظاہر بھائی۔ وہ کہتے ہیں جب میں یہ فکرے لکھ رہا تھا، کتاب میں لکھ رہا تھا، اب دیکھیں نا جو سنا آپ نے، آپ کو عرش نظر آیا نا، اب اگر اگلی بات سمجھ میں آئی تو اب او ادنا نظر آئے گا۔ ہاں عرش سے بھی آگے کی بات ہے۔ کہتے ہیں جب میں عباس پر یہ لکھ رہا تھا جملے، تو ایک شاعر آ کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ کیا لکھ رہے ہیں سرکار؟ سقائے سکینہ کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کر رہا ہوں، ان کے نام کی کتاب لکھ رہا ہوں اسرار العباسیہ کے نام سے، اور اسرار پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ عباس کی ذات میں کیا کیا اسرار پوشیدہ ہیں۔ دیکھا، اچھا، عین سے آپ نے علیم لکھا مشکلات کا، بے سے بصیر لکھا حل ہونے کا اور شفا عطا کرنے کا، واہ، الف سے عامر لکھا قضا کا، سین سے سر لکھا مرتضی کا۔ سرکار گستاخی نہ ہو، دو شعر میں کہہ دوں؟ فرمایا کہہ دو، عباس کو خراج تیرے نام سے پیش کروں گا۔ ہاں، اور دیانت ہے اس کی کہ پورا ظہیر بھائی واقعہ بیان کر کے وہ کہتے ہیں میں بھی 4 مصروں میں 2 شعروں میں ربائی کی شکل میں ایک ایک مصرے میں ایک ایک حرف پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے عباس کے نام میں امجد، غور کرنا، جو مجھے جھلکیاں دکھائی دے رہی ہیں وہ میں یوں سمجھاؤں، بالعین اقص المرتضی۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ العظمت بالعین اقص المرتضی۔ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بے سے۔ قرآن کہاں شروع ہوتا ہے؟ بے سے۔ بے سے، بے سے، بالعین اقص المرتضی بالباء قرآن الوفا۔ چھوڑ دوں؟
سردار صاحب بالعین اقص المرتضی بالباء قرآن الوفا ہوا بالالف امن الحرم. جا اب سر کا معنی تو یاد ہے نا، کیا ہے بھلا؟ سرمانی راز، سرمانی ہاں بس ذہن میں رکھنا، پھر لطف آئے گا. پھر سنو، بالعین اقص المرتضی بالباء قرآن الوفا ہوا بالالف امن الحرم بالسین سر الکبریا. تم 50 سے زیادہ مجالس سن چکے ہو مجھ سے عباس پر، کسی عباس کی قسم کھا کے کہو یہ فکرے سنے ہیں کبھی؟ حالانکہ 50 سے زیادہ مجالس یہ سن چکا ہے اس حقیر سے صرف عباس پر. وہ کہتے ہیں این دلیل ہے کہ یہ مرتضی کا عکس ہے. اللہ نہیں ساری باتیں ملک اور سائیں خواج یہی حال ہو رہی ہیں. اب دیکھیں سورج نکلا ہوا ہے، آپ شیشہ سامنے کریں، اب شیشے میں کیا نظر آئے گا؟ سورج کا عکس. اس کے سامنے اور شیشہ رکھ دیں، اس میں بھی عکس نظر آئے گا، مگر عکس کا عکس. سمجھ گئے میرے سامنے محترم؟ ہاں تو یہی کہنا چاہتا ہوں سردار صاحب کہ علی اللہ کا عکس، عباس علی کا عکس. اب نہیں یا عباس کو آج کے بعد ثانی علی نہ کہو، ورنہ کوئی مائی کا لال کسی کا باپ غضنفر کو یہ جملہ کہنے سے روک ہی نہیں سکتا. علی بھی اللہ نظر آتا ہے عکس ہونے کی وجہ سے، اس میں اور عباس میں ایک آئینے کا فرق ہے. جیسے علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں ویسے ہی عباس کا نعرہ بلند کرے. نعرہ غازی، نعرہ غازی، با وفا با وفا، با وفا با وفا، بلند آواز سے نعرہ حیدری. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی میری بات جانے؟ ہاں عکس بالعین اقص المرتضی، عین دلیل ہے امجد کہ یہ مرتضی کا عکس ہے. بالباء قرآن الوفا، اور بے دلیل ہے کہ یہ بھی قرآن ہے وفا کا. وہ قرآن بے سے شروع ہوتا ہے، سین پہ ختم ہوتا ہے.
اکبر. جی یہ قرآن وفا بھی اس کے نام کا دوسرا حرف بے اور ختم سین پہ ہوتا ہے. اور اسی پر اگر یہ جملہ میں نے نہ کہا تو خیانت ہوگی اور شاید میں بیمار بھی ہو جاؤں. اچھا نہیں پچھلے محلے جو کھڑے ہیں شاید تھک نہ گئے ہوں کھڑے کھڑے. سنیے یہاں علامہ اسد حیدر ہاشمی نے اپنی طرف سے پھر ایک جملہ لکھا. انہوں نے کہا کیا خوب کہا تم نے کہ یہ بھی قرآن ہے وفا کا ہے. یہ الف لام میم ذالک الکتاب والا بھی قرآن، عباس بھی قرآن. وہ قرآن ہدایت، یہ قرآن وفا. اور ایک جملہ لکھا ہے اور میں ساری زندگی اگر خراج پیش کرتا رہوں تو لکھنے کو خراج پیش کر ہی نہیں سکتا. میں اعتراف کرتا ہوں، اعتراف کرنا ہی بڑائی ہوتا ہے. کیا جملہ لکھا؟ وہ کہتے ہیں ان المصحف آل القرآن الہدایت تلاہ امیر المومنین قبل نزولہ والقرآن الوفا تتلوہ بنت رسول الثقلین قبل نزولہ. کہتے پہلے والے قرآن کو علی نے پڑھا نازل ہونے سے پہلے، اور اس قرآن وفا کی تلاوت بطول نے کی نازل ہونے سے پہلے. اسے پڑھا امیر المومنین نے اور اس قرآن کی تلاوت کی بطول نے نازل ہونے. نام جو رکھ رہی ہے عباس، اور اللہ جانے بطول نے زندگی میں کتنی دفعہ ناز سے کہا ہے عباس میرا بیٹا. نہیں جس کے اپنے ہاں بیٹا ایک بھی ہو، کبھی دیکھا ابھی سنبھالنا 2 منٹ اپنے آپ کو سنبھالنا، کبھی دیکھا ہے کہ وہ متبنہ بنا رہا ہو؟ آپ کیا کہتے ہو متبنہ؟ کیا کرنا چاہیے؟ اڈاپٹ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ لے پالک. لے پالک کسی کوئی بناتا ہے کسی کو؟ اپنا جو بیٹا ہے. بیٹے حسن حسین جیسے اور پھر کہتی ہے میرا بیٹا. تو اس قرآن وفا کی اللہ جانے کتنی بار تلاوت نزول سے پہلے بطول نے کی. بس ختم ہو کے بعد میری طرف دیکھنا. عین دلیل ہے عکس ہے مرتضی کا، بے دلیل ہے قرآن ہے وفا کا. ہوا بالالف امن الحرم، الف دلیل ہے، یہ امن ہے، یہ چین ہے حرم حسینی کا. اور وہ کہتا ہے تو اسے سر المرتضی کہہ رہا ہے، جب اللہ کے عکس کا عکس ہے تو سیدھا کہے بسین سر الکبریا. سین دلیل ہے، یہ کبریا کا راز ہے. اب یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، عباس کو اللہ کا راز سمجھیں یا اللہ کے راز کا راز سمجھیں. میرا گھر دونوں طرف سے پورا ہے. ہاں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کس کا جگر ہے کہ سمجھ سکے؟ تو جو سر الہی ہے
جو قضاء و قدر کا عامر ہے، جو حکم دینے والا ہے. کبھی مانگ کے تو دیکھ. مجھے اسی عباس کی وفا کی قسم، حسین کی عظمت کی قسم، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان کپڑا بن جائیں اور انہیں سی کے ایک جھولی بنا دیا جائے اور عباس سے مانگا جائے، عباس کی عطا کے مقابلے میں جھولی چھوٹی پڑ جائے گی. اللہ جس قوم کی تاریخ میں عباس نہیں ہے. نعرہ حیدری. دے مجھے توفیق ثنائے عباس. اے خدا دے مجھے توفیق ثنائے عباس. ایک لفظ برابر ہم برائے عباس. جوش کہتا تھا کہ دشمن کی اڑا دے گردن. جوش کہتا تھا کہ دشمن کی اڑا دے گردن. مسلح شام کے بیٹھی تھی مگر پائے عباس. اور پوری دنیا میں جب بے دست دیا کرتے ہیں، پوری دنیا میں جب بے دست دیا کرتے ہیں، ایک عباس علی ہے یا خدا ہے عباس. اور امجد جو تم نے شعر پڑھا، واقعی کہ جس قوم کی تاریخ میں عباس نہیں. ہم تو بڑی باشعور قوم ہے، ہم نے تو صدیوں سے عباس کا علم تھام لیا. ہاں اور پتہ چلا کوئی حاجی بیٹھے ہوں گے، گواہی دے دینا. ہر معلم کی الگ الگ جماعت ہوتی ہے نا. کسی نے کوئی معلم کیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی کیا ہوتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے. جو گیا ہے وہ میری تائید کر دے، جو نہیں گیا وہ جا کے وہاں تصدیق کر لے بے شک. ہاں جب چلنے لگتے ہیں حاجی قافلوں کی صورت میں، پیچھے حاجی ہوتے ہیں، آگے معلم ہوتے ہیں، اور ہر معلم کا اپنا اپنا علم ہوتا ہے، اپنا اپنا جھنڈا ہوتا ہے، اپنا اپنا پرچم ہوتا ہے. میں نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ لاکھوں کی بھیڑ میں ہمارے والا بھٹک نہ جائے. میں نے کندھے ہلا ہلا کے شعور کو بھی احساس دلایا. دیکھا ہم تو صدیوں سے سمجھ چکے ہیں جہاں علم نہیں ہوتا بھٹک کے مر جایا کرتے ہیں. سارے عباس سے سوال کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرو گے. مانگو گے؟ ہاں نہیں، کچھ ایسے ہیں ہاں ہم نے مولا حسین سے مانگنا ہے تو حسین سے بھی سوچ کے مانگنا کہ باب الحسین عباس ہے. عباس راستہ دے گا تو حسین تک پہنچو گے نا. ہاں تیری سوچ سے زیادہ عطا کر سکتا ہے عباس. یہ الگ بات ہے کہ خود ہاتھ مل مل کے چلا گیا دنیا سے. اللہ اکبر، العظمت للہ. میں نے کہا کائنات کا عطاگر ہے. یہ الگ بات ہے کہ خود ہاتھ ملتا رہا اور اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی. بس ایک ہی تو رات باقی رہ گئی ہے. اور یہ سوچ کے فکر سن لینا. قرآن چاہتے ہو تو لاؤ بے شک میرے سر پہ رکھ دو، میں قرآن اٹھا کے یہ فکر کہنے کے لیے تیار ہوں. پردے کے اندر جو شام سے آتی ہے نا، اس کی جھولی میں ایک 4 سال کی بطول بھی ہوتی ہے. ہر مصائب سکینہ پھپھی کی جھولی میں بیٹھ کے سنتی ہے.
جو ہی عباس کے مصائب شروع کیے جائیں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے سکینہ زینب کی جھولی چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قناعت کے پاس آ کے کہیں کھڑی ہو جاتی ہے، اور ایک ایک چہرے پہ زخمی کانوں والی معصومہ کی نظر ہوتی ہے کہ میرے عباس کا پرسہ کون کس رنگ میں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے میری، یقیناً بانی مجلس اس لحاظ سے تحسین اور مبارکباد کے مستحق ہو، ایک مجلس میں ایک لمحہ بھی ایسا میں نے نہیں دیکھا جس میں روحانیت سامنے نہ ہو۔ ہاں، یہی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے، سند ہوتی ہے۔ تفصیل سے پڑھوں رات گزر جائے گی۔ سر سے پاؤں تک ہتھیار سجا کر عباس، میں جو لوگ مجھ سے پہلے عباس کا ذکر سنتے رہے ہیں، بڑا عرصہ میں نے اس روایت کو اور انداز میں پڑھا ہے، مگر ایک عالم ربانی نے اس کی تحلیل پیش کر کے اس روایت کو دوسرا رنگ دیا ہے، وہ میں دوسرا تمہاری خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ جو رونے کی نیت لے کے آیا ہے دیکھنا میری طرف۔ سر سے پاؤں تک ہتھیار سجے ہیں بدن پر۔ آئے اکبر کے بابا نے بلا تشبیہ زخمی نگاہوں سے دیکھا، سر پہ خود، سینے پہ زرہ، جوشن، ڈھال، نیزہ، تلوار، ترکش، تیر کمان۔ اس حسین نے دل میں سوچا اس انداز میں عباس چلا جائے 9 لاکھ کی مجال تو نہیں اسے زین سے اتارے۔ اللہ اکبر۔ حسین جھرجھری لے کے اٹھے۔ خدا کے لیے میرا فکرہ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ حسین نے کہا عباس ہتھیار سجا لیے؟ ہاں مولا، حکم ہے نا میری آقا زادی کا پانی لانے کا، پانی لانا ہے۔ گھر کے آہن ہو کے جا رہا ہوں، ہتھیاروں میں لیس ہو کے جا رہا ہوں، جن کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت ہے، ان کے لیے فکرہ۔ عباس کتنی تلواریں ہیں پاس؟ ایک۔ فرمایا بے شک 2 لے جا۔ عباس نے دیکھا مجھے توقع تھی کہ اتنے ہتھیار نہیں لے جانے دے گا حسین، کہہ رہا ہے 2 لے جا، جا کے سمجھ لینا بات کو۔ عباس اور نیزے لے جا، جتنے ہتھیار جی چاہے لے جا۔ لڑنا چاہتا ہے نا، جا، جتنے شامی جی چاہے مار، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن بات سوچ لے، ان ساری باتوں کا بدلہ میری زینب کو دینا پڑے گا۔ یہ کہنا تھا عباس نے خود اتارا، عباس نے زرہ اتاری۔ اب اس سے زیادہ مسائل میں تمہیں کیا سنا سکتا ہوں؟ عباس تو حسرت نکال لے گا، لیکن بدلہ میری زینب کو دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ سارے ہتھیار کھول کے ام البنین کے چاندنے رکھ دیے، ایک نیزہ لے لیا۔ مولا اب تو راضی ہے۔ ایک نیزہ لے کے چلنے لگا نا عباس، خیمے سے قدم باہر نکلنا تھا۔ 63 بیویوں کے چہروں پہ لاہور والوں موت کی زردی آ گئی۔ شام والی نے دیکھا بیویوں زردی کیسی ہے؟ بی بی صرف نیزہ لے کے جا رہا ہے، ہماری تو آخری آس یہی تھا، اگر یہ زین سے اتر گیا ہماری چادروں کا کیا ہوگا، ہمارے پردوں کا کیا ہوگا؟ اب اللہ جانے میرے سامنے کون کس طرح کا بیٹھا ہے۔ زینب نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا گھبراتی کیوں ہو، میں ہوں ضامن تمہاری چادروں کی۔ جب تک میرا عباس موجود ہے، کس میں ہمت ہے تمہارے خیموں کی طرف دیکھے؟ تھوڑی دیر گزری تھی، بہت کچھ کاٹتا آ رہا ہوں۔ فضا دوڑی دوڑی آئی، بی بی دائیں ہاتھ کٹ گیا۔ جھٹکا لگا علی کی بیٹی کو، جنگ ہو رہی ہے یا بند ہو گئی؟
بی بی بائیں ہاتھ میں تلوار لے کے علی کا شیر بڑے زور سے لڑ رہا ہے. کیا ہوا؟ عضو کٹا کرتے ہیں. پھر فضا بھاگی آئی. بی بی دوسرا بھی گیا. اب لاہور والوں چوٹ لگے للہ معاف کر دینا. اب علی کی بیٹی کو چپ لگ گئی. فضا بھاگی آئی. بی بی آمد خیر کی ہو، گرز لگ گیا. عباس نے زین چھوڑ دی. علی کی بیٹی زانوؤں کے بل بیٹھی، سر سے چادر اتاری، کہا بیویوں میں لفظ واپس لیتی ہوں، میں لفظ واپس لیتی ہوں، میرا آسرا. اللہ اکبر. میرے پردے کا ضامن زین پہ نہیں رہا. بس مولا تمہارا پرسہ قبول کرے. زیادہ چوٹ نہیں پہنچانی تمہیں. میں رونے والوں کے دلوں کی نرمی کو جانتا ہوں اور تمہارے دلوں کی نزاکت سے ڈرتا ہوں. زین چھوڑ دیا عباس نے، زین چھوڑ دیا عباس نے. حسین خیمے سے چلے. پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں سادات سے بالخصوص، مومنین سے بالعموم معافی. کتابیں بتاتی ہے ابھی دور تھا عباس سے حسین. تیرا معصوم تم میں ہے. کچھ پردے دار بھی اندر ہیں، کوئی شام سے آیا کوئی بقیہ سے. ان کی قسم کھا کے ضمانت دیتا ہوں اپنی طرف سے پڑھوں تو ابھی عباس کی جلالت کی بجلی گر پڑے مجھ پر، کلیجہ پھٹ بھی جائے تو پھر تعجب نہ کرنا. ابھی دور تھا عباس سے حسین. اللہ جانے نظر کیا آیا حسین کو. امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا. حسین نے گریبان پھاڑا، کربلا کی ریت سر میں ڈالی. حسین نے منہ پہ ماتم کرنا شروع کیا. عباس کا مرثیہ. اب بتاؤں نظر کیا آ رہا ہے حسین کو؟ جو ہی شامیوں حرامیوں نے حسین کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، عباس کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹتے ہیں، نیزے پہ چڑھا کے کہتے ہیں اسی کے آسرے پہ چلی تھی، اسی کے سہارے زینب کو لائے تھے، اسی کے پہرے پہ سکینہ سوتی تھی. یہی مان تھا، یہی ضامن تھا زینب کے پردے کا. ماتم حسین.